آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا ہے مصلی پہ بیٹھ کے. تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبدالقادر کچھ مانگ لے، کوئی بات کر لے. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے فضل کرنا، اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا. تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا نام لے گا، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. آپ کو شیخ بحر و بر کہا جاتا ہے. ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا. ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے. وہ تاجر شیخ حماد کے پاس کیا کہنے لگا، میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے. تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا. استخارہ کیا، صبح کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا. وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے. غوث پاک نے مراقبہ کیا، فرمایا تو جا، اللہ خیر کرے گا، تو جا، اللہ خیر کرے گا. مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین. چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا. وہ گیا، کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا. گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں. خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا، پھر مجھے قتل کیا، اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھ رہا ہوں تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی. اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا. کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی. میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے. وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے. غوث پاک دریا کے کنارے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا رو رہی ہے. بڑھیا بڑی عمر کی رو رہی. کیا ہوا؟ کون ہے آپ؟ فرمایا میں عبدالقادر. اس نے کہا آپ غوث پاک ہو؟ فرمایا ہاں، میں نے اپنا بیٹا دولہا بنایا تھا. اپنا بیٹا میں نے دولہا بنایا تھا، بڑے ارمانوں سے اس کو سجایا تھا، کشتی میں بٹھایا تھا، دلہن لانے کے لیے بھیجا، آیا نہیں. انتظار کر رہی ہوں، برسوں گزر گئے. میرا بیٹا مجھے لا دو، میرا بیٹا مجھے لا دو. غوث پاک سے کہہ رہی ہے، کتابوں میں ہے 12 سال پہلے اس کے بیٹے کی بارات گئی تھی. کتنا عرصہ پہلے؟ اونچی ایک بار اور. 12 سال کی ڈوبی ہوئی کی کوئی بوٹی ملنی تھی؟ ماں کہہ رہی ہے لا دو. غوث پاک نے ڈوبی ہوئی بارات واپس لوٹا دی. ڈوبی ہوئی بارات اونچی. ایک بار شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کی طرف گزرے. وہاں ایک 90 سالہ بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی. ایک مرید نے بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوب رو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں
کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر روک دھو کر چلی جاتی ہے۔ میرے مرشد، میرے غوث پاک شہنشاہ ولایت تھے، سراپا کرامت تھے۔ آپ کو اس پر بڑا ترس آیا اور آپ نے اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ عظمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا، بےتاب ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں، ہم چاہتے تو ایک حکم کن مانے ہو جا، یعنی ہم کہتے ہو جا تو تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت ہم نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائے جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہتا تو کن سے اسی سب کچھ ہو جاتا، لیکن بہرحال اس کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے۔ تو یہ فرما کر ارشاد ہوا، اب اس بارات کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ معدولہ دلہن و باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ حضرت غوث ثقلین کا یہ کلام، قدمی عاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا قدم سب ولیوں کی گردن پر۔ نے اعلان کیا، بھئی ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم آئے گا۔ اسی طرح میرے مرید کا سطر کھلے تو میں ڈھانپ دوں گا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں، اور میں اپنے تمام مریدوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں۔ فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لو۔ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی جو مردے زندہ کیے ہیں نا، وہ یہ نہیں تھے کہ وہ قبر سے نکال کے چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے، صرف اس وقت چونکہ طب بڑے زور پہ تھی، میڈیکل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی میڈیکل کو فیل کیا کہ کوئی ڈاکٹر کسی مردے کو نہیں زندہ کر سکتا۔ اللہ نے آیا ہوں میرا نبی اے جیڑا مردہ زندہ کرے گا، اور وہ صرف اتنا ہوتا تھا، قبر پہ گئے، مردے کو زندہ کیا، وہ مردہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی، واپس چلا جاتا تھا، بس اس سے زیادہ نہیں تھا زندہ ہوتا نا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے، جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، ناٹ ایٹ آل، گیا دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت فاطمہ روتی روتی فوت کیوں ہوگی 6 مہینے کے اندر، کہ میں اپنے باپ کا چہرہ اب دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ حضرت عائشہ حضور کی لاڈلی ترین بیوی، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہی ہیں، اور کدھر زندہ رہی ہیں؟ اسی قبر والے حجرے کے ساتھ کمرے میں۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک روایت دکھا دیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی کبھی زیارت کی ہو قبر کے اوپر۔
آج لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں. کوڑ مارنے چھڑ دو اللہ دے بندے ہو, جھوٹ. سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا تو حضرت فاطمہ تھی, حضرت عائشہ تھی, مولا علی تھے. ان سے کوئی آپ کو بات نہیں ملے گی. یہ جتنی آپ کو باتیں بتاتے ہیں نا, ساری بزرگ بابوں سے بتاتے ہیں. آپ کو حضرت ابوبکر کی کرامت نہیں بتا رہے ہوں گے اس قسم کی, کیا ہوتی نہیں ہے. کرامت ہم مانتے ہیں, کرامت صرف یہ ہے کہ کسی کی دعا کی برکت سے کچھ ہو جائے, مرضی اللہ کی. کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا. کوئی کر کے دکھا سکتا ہے تو میں نے کئی بار چیلنج کیا ہے, کوئی زندہ یا مردہ بزرگ, میں اپنا انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. وہ جن کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار نہیں پڑھ سکتے ہو. اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا, میں اگر کوئی فارمولہ لکھوں اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا. اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ان کو پڑھاتا ہے, اللہ ان کو سب کچھ دے, اللہ دیتا ہے, تو پڑھن نہ پھر. اور میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں, ان کی آپ نمازیں سنیں, یہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے ہوتے. میں نے کئی لوگوں کی نمازیں سنی ہیں, نماز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایو النبیوں کو میں نے بتایا نا, ادھر ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے جیل میں نام نہیں لیتا. ایک دن میں نے ان کی نماز سنی, ہم وہ بھی شغل ملے میں بیٹھ گئے نماز سنانے کے لیے. نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبیو. مرید ہزاروں ہیں جن کو انہوں نے جنت میں لے کے جانا ہے, نماز ایھا النبیو 25-30 بندوں کی موجودگی میں. اور بھی بڑی غلطی تھی, یہ موٹی سی مجھے یاد رہ گئی. میں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں, وہ بچپن سے نماز یاد کی تھی اسی طرح چل رہی تھی. باقی عین ہا تو ہے ہی کوئی نہیں تھا نا, وہ تو چھڈ ہی دو, وہ تو میں گل ہی نہیں کہ میں زبر زیر کی غلطیاں. ایھا النبیو. اور یہ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں اسی جناب تہاڈا بیڑا تار دینا. نماز نہیں آتی, دعوے ہیں. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں نہیں وہ ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جائیں. میں نے کہا آپ کا پیر مجھے صرف یہ 17 اذکار جو فرض نماز کے بعد کے ہیں نا, وہ مجھے زبانی سنا دے, میں بیعت ہو جاؤں گا. آج تک دنیا کا کوئی پیر سامنے نہیں آیا. 17 اذکار ہیں فرض نماز کے بعد. لوگوں کو کتنے آتے ہیں, 4 یا 5. آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, اللہم انت السلام. تہاڈی تے گنتی مک جانی ہے 5 تو بعد. اے 17 اذکار لکھے ہوئے گرین کارڈ پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, دنیا کے کسی پیر کو نہیں آتے ہیں. وہ 24 اذکار بلو کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں جو صبح و شام کے اذکار ہیں نبی علیہ السلام کے. کتنی کتنی مشکل دعائیں ہیں بخاری مسلم میں, کسی پیر کو نہیں آتی ہیں. میں اس سے بڑا چیلنج کہتا ہوں, یہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. یہ اتنی مشکل عربی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پڑھی ہو وہ اس کو ایک دفعہ پڑھ کے صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا. ابھی تک تو سارے فیل ہوئے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ ہم لوگوں کو نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں, تسی آپ تک پہنچے کوئی نہیں ہوئے اللہ دے بندے ہو. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے. آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے, محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا, پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو, یا علی مدد. شرک. دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو, فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے, سنتی ہے نہیں ہے, حاضر ہے کہ نہیں ہے, ناظر ہے کہ نہیں ہے, 100 اختلاف ہو جائیں گے. اختلافات کی تو گنجائش ہے نا. فرشتہ ہے یا نہیں ہے, وہ تو فرشتہ تو ہے, آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے, یرسل علیکم حفظہ, آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا. لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو. فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے. یا جبرائیل میرا یہ کام کرو, قطعاً نہیں, غلط, شرک. لا تدعو مع اللہ احدا, اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے, دعا کسی سے نہیں ہے, استغاثہ کسی کا نہیں ہے, استعانت کسی سے نہیں ہے, استمداد کسی سے نہیں ہے, استنصار کسی سے نہیں ہے. چٹکلے ہوتے ہیں, مرثیے ہوتے ہیں, بزرگوں کی کتابیں ہوتی ہیں. فلاں بزرگ لکھ کے گئے, فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا, فلاں بزرگ کو کشف ہوا تھا, فلاں بزرگ, فلاں بندہ قبر پہ گیا, فلاں بزرگ کی قبر پہ گیا, فاتحہ پڑھنے لگا تو اندر سے آواز آئی, جا جا کسی مردے واسطے جا کے پڑھ. آگے پڑھی پڑھائی قوم بیٹھی ہے, وہ کہتے سبحان اللہ, بڑی بات ہے جی, اندروں آواز آئی جی قبر دے بچوں, یہ اوپر ہے اور بزرگ جو ہے وہ اندر ہے. جو قصے کہانیاں آپ سنے جناب,
بندہ حیران. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیر پیران 11ویں والا پیر, انہیں تو انہوں نے بالکل نہ اللہ کا نائب, بلکہ اللہ ریٹائر ہو گیا تے سارے اختیار جڑے نو اللہ ہی وچوں ڈرے ہویا انہوں کو, لہٰذا باللہ خاکم بدان. بھئی وہ روح قبض کر کے لے گئے. ایک سوشل میڈیا میں ایک عالم کی تقریر سن رہا تھا, وہ فرما رہے تھے بھئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کرامت ہے کہ صبح کے ٹائم جو آدمی ان سے ہاتھ ملا لیتا تھا اس دن وہ نہیں مرتا تھا, اس دن وہ نہیں مرتا. ہاتھ ملا لیا شیخ عبد القادر جیلانی سے, پھر وہ نہیں مرتا ہے, اس دن نہیں مرتا. انا للہ و انا الیہ. بچہ مر گیا, ماں روتی ہوئی آئی, شیخ عبد القادر جیلانی نے پرواز کی, اسرائیل جا رہا تھا آسمانوں کے قریب, روحیں ایک تھیلے میں بند کر, تھیلا اس میں بند کر کے لے جا رہا ہے, اس میں اس بچے کی روح بھی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا چھوڑ دے اس بچے دی روح دی, ماں بڑی پریشان ہے تے من جاننا میں کون ہوں. ہو سکا مجھے خدا اللہ کا حکم ہے, میں اللہ کے حکم کے بغیر ہو سکا کھلو اللہ دا حکم نہیں چھوڑنی. تھیلے نو ہاتھ مارے, جتنی اس دن کی روحیں تھی نا سب نکل کے واپس آ, سارے مردے اس دن کے زندہ ہو گئے. آگے لوگ بیٹھے ہیں, نعرے لگا رہے, اچھل رہے ہیں لوگ, ہاتھ بڑھا. اسرائیل روتا ہوا اللہ کے پاس پہنچا, وہ جڑا لاڈلا پالے ہوئی نا وہ بھائی ساریاں روحاں چھڑا کے لے گئی. اللہ نے فرمایا چپ کر, شکر کر اج دیاں لے گئے. اگر وہ کہتا بھی شروع دن سے ساری چھوڑ دے اسی کی کر سکتے. آگے لوگ بیٹھے ہیں جناب, اس کو وہ بیان کر رہا ہے, لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. باطل کی کیا دلیل ہے سوائے قصوں کے, کہانیوں کے, بزرگوں کی کتابوں کے, خواب اور کشف, اس کے علاوہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ دلائل ہیں توحید کے, وہ حق ہے. میری تفسیر کے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ ترنگ میں آتے تو وہ کہتے بھائی ہزاروں کی تعداد میں تھے جادوگر, انہوں نے لاٹھیاں رسیاں پھینکی, لوگوں کو دکھایا کہ یہ سانپ بن گئی ہیں, پھنکار رہے ہیں وہ میدان میں وہ سانپ. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی, وہ اژدہا بنا, سارے سپاں نو لاٹھیاں تے رسیاں نو نگل گیا, 1 منٹ میں نگلتا چلا گیا. حضرت شیخ کہتے تھے سارا سال تساں تقریراں کرو, قصے, کہانیاں, موضوع, روایتاں, کتاباں بیان کرو, سال کے بعد موحد عالم آئے گا, قرآن کی آیت پڑھے گا, وہ حضرت موسیٰ کا اژدہا ہوگا, ساری قصے کہانیوں نگل جائے, ختم. اس قصے کہانیوں کا کیا ہوتا ہے؟ سارے قصے تم نے جوڑے ہیں, دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟